تو اسی طرح ماہ رمضان بھی بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ ماہ رمضان کے کچھ مقاصد ہیں، کچھ اس کے مقاصد ہیں، اہداف ہیں، ٹارگٹس ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کوئی مقصد حاصل کیا ہے کہ نہیں۔ ادھر میری طرف توجہ کریں بھائی، آپ بچے بھی توجہ کریں، آگے آ جاؤ ادھر، شاباش ادھر آئیں، آپ سے بھی بات ہوگی، بڑوں کے ساتھ بھی اور چھوٹوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ بات ہوگی، کیونکہ یہ بھی سامعین میں آج موجود ہیں، تو انشاءاللہ دونوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ دیکھو نا، یہ مائک ہے نا، یہ کیوں بنا ہے کہ اونچی آواز آپ تلک آسانی سے پہنچے، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مقصد ہے نا کہ آواز آپ تلک آسانی سے پہنچے۔ میں آہستہ بھی بول رہا ہوں تو آواز سب سن رہے ہیں، اس دونوں مائک کا یہ مقصد ہے۔ اسی طرح روزوں کا بھی مقصد ہے کہ نہیں؟ کیوں بھائی، رمضان کے مہینے کا میری طرف دھیان دے ساتھ، ہے نا مقصد؟ جس طرح اس کا مقصد ہے، روزوں کا مقصد ہے، رمضان کا مقصد ہے، تو کیا مقصد ہے روزوں کا؟ ہاں بھائی، بھوکا پیاسا رہنا سیکھ لے بندہ، کیوں؟ یہ مقصد ہے۔ ہاں میرے بات کریں نا، بھوکا پیاسا رہنا بس سیکھ لے، یہ مقصد ہے۔ بھوکا پیاسا رکھ کے مقصد اور ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ پر اپنے اوپر قابو ہو جائے، کنٹرول، اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، قابو پا لیں، آپ کے اندر طاقت بڑھ جائے کہ آپ ہر قسم کے حالات کا سامنا کر سکیں، ٹھیک ہے نا؟ یہی ہے نا شہر الصبر۔ صبر کا مطلب ہے اپنے اوپر قابو کرنا، کنٹرول کرنا۔ تو لہٰذا ایک مقصد یہ ہے کہ اپنے اوپر قابو کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے نا روزہ رکھنا ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اللہ کا پہنچا دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ حکم اللہ کا پہنچا آپ نے دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا۔ اب ہم روزہ رکھتے ہیں، بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، کیوں؟ کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھنے کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم ثابت کرتے ہیں کہ ہم یا اللہ آپ کے فرما بردار ہیں، ہم آپ کا حکم مانتے ہیں۔ دیکھیں، آپ کہیں گے تو کھائیں گے، اے اللہ آپ کہیں گے تو نہیں کھائیں گے، ایسا ہی ہے نا بیٹا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کہیں گے یا اللہ پانی پیو تو پئیں گے، میرے اللہ آپ کہیں گے کہ پانی نہ پیو، ہم نہیں پئیں گے، ہیں؟ اپنے اوپر کنٹرول کر لی ہے۔ کیوں کیا ہے؟ کہ اللہ نے کہا کنٹرول کرو، اپنے اوپر قابو رکھو۔ جب میں کہوں کھاؤ تو کھاؤ، جب میں کہوں رک جاؤ تو رک جاؤ، جب میں کہوں سو جاؤ تو سو جاؤ، جب میں کہوں عبادت کرو تو کرو۔ یہ ایک مقصد ہے، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کرنی آ جائے۔ سمجھ آ گئی ہے بات ہے؟ تو روزوں کا مقصد پھر بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ بھوکا پیاسا رکھ کے ہمیں یہ سکھانا ہے کہ ہم نے بھوکا اللہ کے حکم کے لیے رہنا ہے، پیاسا اللہ کے حکم کے لیے رہنا ہے، کہ ہم اللہ کا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ گرمی میں بڑی پیاس لگی ہوتی ہے، پانی بھی پاس ہوتا ہے، روزہ دار نہیں پیتا، قسم قسم کے کھانے آگے پڑے ہوتے ہیں، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وقت ہوگا تو کھانا ہے، پہلے نہیں کھاتے۔ تو یہ فرما برداری سکھا دی نا کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ اگر یہ چیز پیدا ہو گئی نا تو پھر سمجھے ہم کامیاب ہیں۔ جیسے یہ اب مائک ہے، یہ بڑا خوبصورت ہے، اونچی نا اگر یہ آواز اس سے آئے تو کوئی فائدہ ہے؟ خوبصورت ہے، کیوں جس کی کوئی ویلیو ہے اس کو کباڑ خانے میں رکھ دیں گے کہ اب ہمیں بڑا سونا ہے لیکن کم نہیں آ رہے۔ ایسے ہی روزے کا مقصد ہے، روزے کا مقصد حاصل ہو گیا تو فائدہ ہے، نہ مقصد حاصل ہوا تو فائدہ۔ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ فائدہ دے، دعا کریں گے یا اللہ پھر بھی ہمیں فائدہ دے، اپنی رحمت سے فائدہ دے۔ ظاہری طور پہ تو نہیں نظر آ رہا کہ نہیں فائدہ، اس کی رحمت بہت بڑی ہے۔ تو روزے جس طرح مائک کا مقصد ہے، ایسے ہی بھوکا پیاسا رہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کریں۔ اگر ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا، پہلے سستی تھی، نماز پڑھ لی نہ پڑھی، اللہ کی اور رسول کی بات آ گئی سامنے،
سستی کر دی، اب اگر کریں گے تو پھر سمجھے فائدہ نہیں ہوا۔ اگر ہم نے روزے رکھ کے یہ کیفیت پیدا کر لی ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے قرآن پڑھنا ہے، ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، کیوں جی؟ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے کہ جھوٹ بھی بولنا چھوڑ دے، سچ بولے، یہ بھی مقصد ہے نا۔ روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے، ایک تو یہ ہو گیا نا کہ ہم نے مکمل اللہ اور اللہ کے رسول کی بات جو ہے نا وہ ماننی۔ دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بری عادتیں چھوڑنی ہیں، جھوٹ، آپ بولو بھائی جھوٹ نہیں بولنا، یہ روزے کا مقصد ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جھوٹ پر عمل نہیں چھوڑتا، اللہ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایک مقصد روزے کا یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، یہ بھی اسی فرما برداری کا حصہ ہے۔ جھوٹ کو چھوڑ دیں، منافقت کو چھوڑ دیں، کوئی زیادتی کرے تو برداشت کر لیں، لڑنا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی ایسے حالات ہوں تو روزہ دار کہے جی میں تو روزے میں ہوں، میں نے لڑنا نہیں، میں نے اگر گالی دے دے تو اس کو کہو میں روزے میں ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ یہ بھی تربیت کرتا ہے کہ کسی کی زیادتی ہے تو معاف کرنا ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ بھی ہے معاف کرنا، یہ نہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے رہیں، قاری صاحب کے پاس شکایتیں ہی آتی رہے ہیں کہ لڑ دینے پہ ہر وقت، یہ نہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سے زیادہ میں مخاطب ہوں، آپ سے ہی بات زیادہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس حوالے سے آپ بچے اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں کہ روزہ پورا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو جھوٹ جب 30 دن ایسے ہو جائیں گے تو پورے سال کی پریکٹس ہو جائے گی، جھوٹ نہیں بولنا۔ سچ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالصدق، سچ بولا کرو، فإن الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کوئی چیز یہاں توڑ دے گا نا کوئی بچہ تے پوچھا گا تے مندا ہی کوئی نہیں ہے، ہر کوئی کہتا میں نہیں توڑی، میں نہیں توڑی، مندا ہی نہیں۔ تو جب تک پکڑا نہ جائے نہیں سچ سچ غلطی ہو گئی ہے میں نے توڑی ہے، ڈاکٹر صاحب سچ بولے۔ اچھا اسکول آپ مدرسے نہیں آئے، قاری صاحب نے پوچھنا ہے کیوں نہیں آئے، تو پھر بہانے، پھر جھوٹ، صاف کہ دل نہیں سی کرتا جی، اگر نہیں ہوا تو اے وجہ نہیں، سچ بولے، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ سچ بولیں گے، کہیں انشاءاللہ، کہیں انشاءاللہ سچ بولنے کی عادت اپنائیں، ٹھیک ہے؟ سچائی اللہ کو بڑی پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچ لائیں گے، سچ کی تصدیق کریں گے، یہ لوگ متقی ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچ کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیا مطلب کہ دیکھتے نا ادھر جھوٹ بولنا پڑے گا، پرے ہو جائے گا تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یاری دوستی میں ایک نے غلطی کی تو دوسرا کہتا ہے یار تو میرے لیے جھوٹ بول رہا ہے، وہ پیچھے نہیں میں نہیں جھوٹ بول، ٹھیک ہے؟ جھوٹ سچ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ اللہ کے نزدیک سچا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اور سچوں کو اللہ نے بڑا انعام دیا۔ تو لہذا روزے کا، ماہ رمضان کا ایک مقصد کیا ہے؟ اختتام کی طرف رمضان جا رہا ہے نا، ایک مقصد کیا کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ چھوڑ دیں، سچ بولیں، سچائی کو اپنائیں، سچائی کی تلاش کریں، ہمارا اخلاق بہتر ہو، ہم گالیاں نہ دیں، گالیاں نہ دیں، غصے سے آ کے بھی گالیاں، تو ہمارے ہاں تو عام گالیاں دی جاتی، دیتے ہیں کہ نہیں بچے؟ زیادہ یار ہو پکا تو پھر بھی گالیاں، چھوٹا سا غصہ آ گیا تو گالیاں نہیں دیں۔ روزہ اس بات سے روکتا ہے، کوئی زیادتی کرے تو گالی بھی دے دے تو اس کو کہے بھائی میں روزے میں ہوں، میں نے اپنی زبان خراب نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی روزے کا مقصد ہے، ماہ رمضان کا مقصد ہے۔ آپ میں سے کس کس نے روزہ رکھا؟ ہاتھ کھڑا کریں یہاں، رکھتے رہے ہیں نا؟ ہاں شاباش، ٹھیک ہے؟ تو جب اتنا بڑا عمل کیا تو اس کے مقصد بھی حاصل کرنے ہیں کہ نہیں؟ گالی گلوچ یہ روزہ روکتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے بڑے روزہ دار ایسے ہیں ان کو پیاس اور بھوک کے علاوہ کچھ نہیں ملنا، وہ ایسے ہی ہے نا، روزہ رکھا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، زیادتیاں بھی کر رہے ہیں، تو سچ بولنا ہے، گالی گلوچ نہیں کرنی،
اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا تو دا لگا لیں، ہیں کوئی گال نہیں، کوئی نہیں بے دا ہے، نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ روزہ آپ اکیلے ہوتے ہو، پیاس لگی، پانی نہیں پیتے، کیوں نہیں پیتے؟ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ نے ہمیں منع کیا، ہم نے پانی نہیں پینا، منع کیا نا۔ تو یہ چیزیں، یہ سوچ روزے کی وجہ سے ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ روزہ تربیت کرتا ہے۔ اسی طرح یہ شہر المواسات بھی ہے، ہمدردی والا مہینہ ہے، ہمدردی والا مہینہ ہے۔ آپ گھر میں ہوتے ہیں، چھوٹے بچے، تو چھوٹے کو چیز تھوڑی سی زیادہ مل جائے تو کہتے ہیں نہیں، میں لڑ پڑتے ہیں، آپ بڑا قبضہ کرتا ہے کہ میں بہت ہی لینی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں۔ یہ ہمدردی نہیں، چھوٹا بھائی بہن ہے، اس کو چیز دیں، ہمدردی پیدا کریں ایک دوسرے کے لیے۔ گھر میں ماں باپ کے ساتھ ہمدردی ہو، مثلا آپ دیکھتے ہو ابو کام سے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، پانی کی ضرورت ہے، میری طرف توجہ کرو، کوئی کھانے کی چیز کی ضرورت ہے، تو ہمدردی کیا ہے؟ آپ دیکھو نا، ایک بندہ تھکا ہے تو اس کو خود پانی دے دو، ہمدردی یہی ہے نا۔ تو سب سے زیادہ ہمدردی کا حقدار کون ہے؟ ماں باپ اور اساتذہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مہینہ ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے، یعنی گھر میں پانی بھی امی جی دیں تے، کھانا بھی ہے اتنے بیڈ تے لے آ کے رکھن تے، ہر چیز ہو تو تسی بہ کے کھانی ہے تے، نال تنگ بھی ہونا، اے پکی تے نویں میرے لیے پکاؤ۔ یہ تو تنگ کرنے والی باتیں ہیں نا، ڈیمانڈیں بہت نہ بڑھائیں کہ والدین تنگ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو آپ اپنانے کی کوشش کریں۔ بہت خوشی والی بات ہے کہ آپ بچوں نے تراویح پڑھی ہے، فرض نماز پڑھی ہے، بچے موجود ہیں، تو یہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں نہیں تو چند بوڑھے ہی جو ہے نا وہ تراویحاں پڑھ رہے ہیں، زیادہ کیوں جی حضرت صاحب، زیادہ یہی حال ہے۔ تو یہ خوشی والی بات ہے۔ تو میرے لیے بھی ذرا قدرے مشکل ہے، ویسے تقریر کرنی آسان ہوتی ہے، ذرا بچوں کے لیول پہ آ کے تھوڑا ہوتا ہے، تو بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو بھی تھوڑا کوئی سبق ملے۔ ہم نے تو جو کرنا ہے اللہ ہمارا قبول کرے، ہاں جی، ہم تو اب آخری سٹیجوں میں، اگلا تو مرحلہ ہی نہیں گئی ہے نا۔ تو بہرحال بڑی خوش آئندہ جی، آپ لوگوں کی یہ محنت ہے، بزرگوں کی، قاری صاحب کی، آپ نے ان کو موٹیویشن دی ہوئی ہے، ارج دی ہوئی ہے، ترغیب دی ہے کہ یہ جذبے سے بچے شوق سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ سب کی محنت اللہ قبول فرمائے، آپ کی محبتیں بھی اللہ قبول فرمائے، شاد باد رکھے، میرا آنا آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو اچھا، یہ کہہ رہا تھا ہمدردی والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمدردی کیا ہے؟ ہمدردی بڑا چھوٹے کو مارے، یہ ہمدردی ہے کیوں بھائی؟ نہیں نا، چھوٹوں پہ شفقت کرنی، یہ ہمدردی ہے۔ والدین کے کام کرنے، کہنا ماننا ہے، یہ نہیں آپ کھیل رہے ہیں تو بس اب امی ابو کی بات ہی نہیں سننی، یا اتنی کچھ ڈیمانڈیں کرنی ہے کہ ان کی کیپیسٹی میں ہی نہیں ہے۔ عید آ رہی ہے کہ نہیں؟ عید آ رہی ہے نا، تو عید میں پھر کہ نہیں جی فلانی چیز لے کے چڑھنی ہے، یہ غلط بات، ٹھیک ہے۔ ہمدردی یہ نہیں ہے۔ آپ پہلے دیکھیں حالات کے، اب بچے موجودہ بڑے سمجھدار ہیں، نئی نسل جو ہے بڑی باشعور نسل ہے، سمجھتی ہے ان چیزوں۔ تو بہرحال رمضان نے ہماری یہ تربیت کی، ہماری جو ہوتی تھی نا تعلیم گلی محلے سے سیکھنا جی ہیں، تو ان کے لیے تو نیٹ ہے، ہر چیز گھر میں موجود ہے، پوری دنیا کو دیکھتے ہیں یہ، ان کے تو دماغ تیز ہے نا، فاسٹ ہیں۔ تو جو یہ چیزیں نئی ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، ہم اس طرح نہیں سمجھ پاتے، ہے کہ نہیں؟ ہر دور کی خصوصیات ہیں، خوبیاں ہیں، ہمارے دور کی اپنی خوبیاں تھیں، ان کی اپنی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان بچوں کو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ والدین سب سے زیادہ ہمدردی کے حقدار ہیں، آپ کے چھوٹے بہن بھائی حقدار ہیں، بڑے بہن بھائی حقدار ہیں۔ مسجد میں آپ کے جو مسجد کے کلاس فیلو ہیں، نہیں کہ 2-3 مل کے ایک نو تنگ کرو، نہیں۔ اسکول میں ہیں تو وہاں پہ ہمدردی ہے، اسکول کی کوئی چیز نہ توڑیں، مسجد کی کوئی ٹوٹیاں نہ خراب کریں، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد کے ساتھ، ماحول کے ساتھ ہمدردی ہے۔ تو یہ رمضان ہمیں سکھا رہا ہے، رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ اپنی چیزوں تو کتنی سنبھالتے ہیں، تو مسجد دی ہو تو کہ خیر ٹوٹن دیو، اسکول دی ہے تو ٹوٹن ہیں، تو یہ غلط ہے نا۔ جیسے ہم اپنی چیز کی کرتے ہیں نا قدر، ایسے ہی مسجد میں کوئی کرسی پڑی ہے، کوئی اسی طرح اور چیز پڑی ہے، اس کو نہ توڑ پھوڑ کریں۔ یہ ہمدردی، یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے، یہ رمضان سکھاتا ہے۔
اگر یہ چیزیں ہم نے حاصل کر لی تو ایسی ہے جیسے یہ مائک سے اونچی آواز آ رہی ہے، فائدہ ہے، نہ کی تو پھر روزے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کے چند وہ چیزیں تھیں، پیغامات ہیں جو ہمیں ماہ رمضان دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر قابو کرنا ہے، اپنے جسم کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا عادی بنانا ہے، عادت پڑ جائے، خلوت میں، جلوت میں، تنہائی میں، لوگوں میں ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی، فرما برداری کرنی، یہ پریکٹس کروائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ دن کو روزہ رکھنا ہے، رات کو نماز پڑھنی، قیام کرنا ہے، پھر سحری روزہ رکھنا ہے، یہ پورا مہینہ پریکٹس کہ عادت پڑ جائے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گالی نہیں دینی، لڑائی جھگڑے نہیں کرنا، دوسروں کو گھٹیا نہیں سمجھنا، ہمدردی کرنی ہے، سچ بولنا ہے۔ تو یہ وہ چند پیغامات ہیں جو ماہ رمضان ہمیں دے رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے نا آپ کوشش کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب ایک دو باتیں اور پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ یہ کون سی رات ہے بھائی؟ تاک رات ہے نا، 25ویں رات ہے۔ تاک رات میں جو دعا پڑھتے ہیں وہ کس کو آتی ہے؟ ہاں جی، دعا آنی چاہیے کہ نہیں؟ تاک رات کی میری طرف توجہ کریں نا، تاک رات ہے نا، اس میں ایک دعا پڑھتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے پڑھو۔ اللہم پڑھو، انکا عفو، انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ دوبارہ پڑھو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ قاری فیض الرحمان صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ بعد میں ان کو پکی کروا دیں، ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ ہاں، یہ بار بار پڑھائیں، اور یہ دعا صرف طاق رات کی نہیں، آپ کو کوئی مصیبت پڑی ہے پھر بھی پڑھو، کوئی ضرورت ہے پڑھو۔ سب سے افضل رات کو جو دعا سکھائی گئی ہے کتنی اہم ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی جامع دعا ہے، یہ یاد کریں، پڑھیں، ترجمے کے ساتھ یہ یاد کریں، یہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ فارغ بیٹھنے کی بجائے، گپیں لگانے کی بجائے یہ دعا پڑھیں، اے اللہ تو بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے جو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔